أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید میں ہم مدات پڑھ رہے ہیں اور مدات میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یعنی کہ مد اصلی کی تخفیف کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، جن کو ہم 2 حرکات تک بڑھا کے پڑھتے ہیں. یہ پیرلر ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے. آج کے لیسن میں بھی اس کی پریکٹس ہم کریں گے اور دیکھیں گے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشیطان من الشيطان الرجیم. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله لا تتخذوا لا تتخذوا إلهين اثنين إلهين اثنين إلهين اثنين إلهين اثنين. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ پلیز پڑھیے، حرکات میں تبدیلی آ رہی ہے. الا نہیں ہے، یہ الہ ہے. الہین اثنین إلهين اثنين انما إنما هو إله واحد هو إله واحد. هو إله واحد هو إله واحد. فإياي فإياي
فارهبون. فارهبون. آپ اس میں دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہے، یعنی کہ قوف کے بعد یہاں پر الف آ رہا ہے تو یہ الف مدہ ہے. اسی طرح یہاں پر آپ میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے واؤ کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے. اور یہاں پر پیش کے بعد واؤ ساکن ہے تو یہ واؤ مدہ ہے. یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو آپ بڑھا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 2 حرکات تک ہم ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور کیسے پڑھیں گے اس کی پریکٹس دوبارہ سے ہم کرتے ہیں. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ. وقال وقال الله الله لا لا تتخذوا تتخذوا إلهين إلهين اثنين. اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال وقال الله لا تتخذوا تتخذوا إلهين إلهين اثنين. اثنين. نس سا کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا ہے. إلهين اثنين. إلهين إلهين اثنين. اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال وقال الله لا لا تتخذوا تتخذوا إلهين إلهين اثنين. اثنين. إنما هو إله واحد. إنما إنما هو هو إله إله واحد. واحد. إنما هو إله واحد. إنما إنما هو هو إله إله واحد. واحد. فإياي فارهبون. فإياي فإياي فارهبون. فارهبون. وله 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 ما في السماوات ما في ما في السماوات ما في السماوات ما في ما في السماوات السماوات والأرض والأرض. والأرض. وله الدين وله وله الدين. الدين. وله الدين وله وله الدين الدين واصبا. واجبا. واجبا. ہم نے با کے اوپر مد کیوں کیا ہے اور ایک زبر کیوں پڑھی ہے؟ جب تنوین 2 زبر ہوں اور وقف کی صورت میں ایک زبر ڈراپ ہو جاتی ہے، ایک زبر ہم الف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ الف مدہ میں کنورٹ ہو جائے گی. واصبا. واجبا. واصبا. أفغير الله أفغير أفغير الله. الله. أفغير الله أفغير أفغير الله الله تتقون. تتقون. تتقون.
چلیں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر ہمیں مد اصلی کہاں کہاں کی نظر آ رہی ہے. ماں کے اوپر الف مدہ ہے اور اس کے بعد وَلَهُ الدِّينُ، دینوں میں دال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہاں پر یہ یا مدہ ہے. اور واصبہ میں واؤ کے اوپر الف مدہ ہے اور وقف کی صورت میں با کے اوپر بھی ہم الف مدہ کریں گے. اور اسی طرح آگے دیکھیں تو یہ تتقون میں یہاں پر واؤ مدہ ہے. یعنی کہ اس آیت کے اندر ہمیں الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ کی تینوں کی مثالیں مل رہی ہیں. پریکٹس کرتے ہیں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. وَلَهُ مَا فِي ما في السَّمَاوَاتِ السماوات وَالْأَرْضِ والأرض وَلَهُ وله الدِّينُ الدين وَاصِبًا. واصبا. وصیبہ نہیں ہے، صوت کی زیر کو آپ نے بڑھا کے نہیں پڑھنا ہے، یہ جلدی پڑھی جائے گی. واصبا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. وَلَهُ مَا فِي ما في السَّمَاوَاتِ السماوات وَالْأَرْضِ وَلَهُ والأرض الدِّينُ وله وَاصِبًا. الدين واصبا. یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو حرکات جن کے ساتھ سبب مدہ نہیں ہے، الف، واؤ اور یا، تو ان کو آپ نے غیر ضروری بڑھانا نہیں ہے. جیسے وَلَهُ کو وَلَهُ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ رانگ ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. وَلَهُ مَا وله فِي ما في السَّمَاوَاتِ السماوات وَالْأَرْضِ والأرض وَلَهُ وله الدِّينُ الدين وَاصِبًا. واصبا. پھر یہاں پر ایک اور غلطی میں نے نوٹس کی ہے، وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ پڑھا گیا ہے، وَلَاهُ وَالْأَرْضِ، یہ غلطیاں ہیں. اب جیسے آپ الدین کو الدینو پڑھیں تو آپ ان کو الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ میں کنورٹ کر رہے ہیں، یہ رانگ ہے، اس سے بچیے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. وَلَهُ مَا ما فِي في السَّمَاوَاتِ السماوات وَالْأَرْضِ والأرض وَلَهُ وله الدِّينُ الدين وَاصِبًا. واصبا. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. أَفَغَيْرَ أفغير اللَّهِ الله تَتَّقُونَ. تتقون. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. أَفَغَيْرَ أفغير اللَّهِ الله تَتَّقُونَ. تتقون. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. أَفَغَيْرَ أفغير اللَّهِ الله تَتَّقُونَ. تتقون. وَمَا وَمَا وما بِكُم مِّن بِكُم نِّعْمَةٍ بكم مِّن بكم نِّعْمَةٍ من نعمة بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ بِكُم مِّن بكم من نِّعْمَةٍ. نعمة. یہاں پر ہم تشدید ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا مشدد حالت میں اگر میم ہو یا نون ہو دونوں پر ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو ٹھہرانے کو، جس کی مقدار دو حرکات کی جتنی ہوتی ہے. یہاں پر ہم میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں، اور اگر نون ساکن کے بعد یرملون میں سے نون آ جائے تو وہاں پر بھی ادغام مع غنہ کیا جاتا ہے.
ادغام مال غنہ کیا ہے اور ادغام شفی کیا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے اسفاق میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ وما وما بكم من بكم من نعمة نعمة فَمِنَ اللَّهِ فمن فمن الله الله ثُمَّ ثم ثم إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ إذا إذا مسكم مسكم الضر الضر إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ إذا إذا مسكم مسكم الضر الضر فإليه 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 تجأرون 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 وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما وما بكم بكم من من نعمة نعمة فمن فمن الله الله ثم ثم إذا إذا مسكم مسكم الضر الضر فإليه تجأرون تجأرون. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مد اصلی کہاں کہاں پر ہے اس آیت کے اندر. نیم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہاں پر ہم 2 حرکات تک اس کو لمبا کریں گے. یہ الف مدہ ہے. اس کے بعد ایذا ذال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو ہم اس کو بھی بڑھا کے پڑھیں گے. یہ بھی الف مدہ ہے. اور اس کے بعد را کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہے. اور یہاں پر ہم ان کی پریکٹس کریں گے کہ ہم کیسے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ اور یاء مدہ کی مقدار بڑھانے کی صرف 2 حرکات جتنی ہے، نہ اس سے آپ بڑھا کے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کم کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور وقت کی صورت میں اگر مد اصلی کے بعد جزم آ جائے تو اس کو ہم بڑھا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ تجأرون کو ہم بڑھا کے پڑھیں گے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. وما وما بكم بكم من من نعمة نعمة فمن فمن الله الله ثم ثم إذا إذا مسكم مسكم الضر الضر فإليه فإليه تجأرون تجأرون. تجأرون تجأرون ثم 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 إذا إذا جی یہ الف مدہ ہے. إذا 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 نہیں اس کو پڑھیں گے، حمزہ کی زیر کو نہیں بڑھائیں گے آپ، کیونکہ یہ یاء مدہ نہیں إذا ہے. إذا 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 كشف الضر كشف كشف الضر عنكم 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 إذا إذا فريق منكم فريق فريق منكم فریق میں را کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، تو یہ یہاں پر یا مدہ ہے. میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے، نون کے اوپر اخوا کریں گے، اور یہاں پر ہم
اخفاء شفوی کریں گے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فریق منکم فريق منكم بربهم بربهم يشركون يشركون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم من ربهم يشركون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم کے اوپر میم کی زبر کو آپ نے بڑھا کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو آپ نے جلدی پڑھنا ہے. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا إذا كشف كشف الضر الضر عنكم عنكم إذا إذا فريق فريق منكم منكم بربهم يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اور فرمایا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، الہینی معبود دو، اثنینی دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ نہ بناؤ. الہینی کے اندر اگر آپ صیغہ دیکھیں تو الہینی کے اندر آلریڈی دو کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ دو معبود نہ بناؤ. اس کے بعد اثنینی دوبارہ سے کہا گیا دو، یعنی کہ دوبارہ سے اثنینی کہنے کی وجہ تاکید ہے. تاکیدن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ہرگز دو الہ نہ بناؤ. انما سوائے اس پھر کے اس کو کہ دو دفعہ پڑھیں گے نادیہ جی. الہین دو، پھر اثنین دو، دو دفعہ پڑھیں گے دو دو. الہینی معبود دو، اثنینی دو. ٹھیک ہے. اچھا معبود ٹھیک دو، اثنینی دو. انما سوائے اس کے کہ نہیں، ہوا وہ، الہ الہ ہے، واحد یکتا، فَإِيَّايَ پس مجھی سے، فرحبون ڈرتے رہو مجھ سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم فرما رہے ہیں، اور وہ کس بات کا حکم فرما رہے ہیں کہ پیچھے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کا ہم نے ابھی ذکر پڑھا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی کبرائی کے بارے میں پڑھا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور عبادت گزاری میں لگی ہوئی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور وہ کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو. بے شک انما بے شک وہی الہ ہے، واحد واحد. فَإِيَّايَ تو پس اللہ تعالیٰ سے ہی، فَإِيَّايَ پس مجھ سے ہی، فرحبون مجھ سے ہی ڈرتے رہو. راہبہ کیسا ڈر ہوتا ہے؟ یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں بے تابی ہوتی ہے، بے چینی پائی جائے، اضطراب پایا جائے. یعنی کہ انسان کو یہ چیز اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف ہو جو انسان کو مضطرب کر دے، جو انسان کو بے چین کر دے، جس کی طبیعت میں بے تابی پیدا ہو جائے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جانے کی صورت میں.
اس کو ایک قسم کی اندر ہلچل اس کے پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ میں نے کیا کر دیا ہے، میرے رب مجھے ہر لمحہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ اسراء کے اندر اور سورۃ انبیاء اور سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے فرما رہے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی تم اس کی اولاد قرار نہ دو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کے اندر الہ ہوتا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے اختیارات لے کر الگ الگ ہو جاتے، یعنی کہ آپس میں جھگڑا کرتے اور ایک دوسرے سے اپنے اختیارات لے کر الگ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو یا اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتے ہیں کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، تو وہ دونوں مل کر کیا کر دیتے، اس کائنات کے اندر فساد برپا کر دیتے۔ یعنی کہ اگر ایک کائنات کو ہی سنبھالنے کی بات ہوتی تو دو الہ مل کے سنبھالتے، تو کیسی کائنات کے اندر الٹ پلٹ ہر چیز ہو جاتی، دونوں کے اندر باہمی ہم آہنگی نہ ہوتی، ایک کے اختیارات کچھ اور ہوتے، ایک کچھ اور چاہتا دوسرا کچھ اور چاہتا، تو ایک کائنات کے اندر ایک قسم کا فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن اس کائنات کے اندر کسی قسم کا کوئی فساد نظر نہیں آتا، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ہر چیز اپنے ہی دائرے کار کے اندر گردش کر رہی ہے اور اپنے وقت پر اپنے متعین حدود کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 39 میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ الفاظ میں انسان کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بناؤ۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرتی چلوں، جو آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ الہین، دو الہ نہ بناؤ، یعنی کہ جہاں دو الہ بنانے کی اجازت نہیں ہے وہ وہاں کہاں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ دو سے زیادہ وہ الہ بنائے۔ یعنی کہ جہاں دو کا بھی اختیار نہیں تو پھر دو کے بعد جتنے بھی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار ختم کر دیا کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کائنات کے اندر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جگہ لے سکے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا، جو لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے اور اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے اور باقی تمام نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو تھے، ایک خیر کا اور نور کا جسے وہ یزدان کہتے تھے، اور دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا تھا جسے وہ ہرمن کہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوستا بتاتے تھے۔ اہل عرب ان سے متعارف تھے اور ان لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اس کائنات میں صرف ایک ہی الہ ہو سکتا ہے، اور اس کے دلائل میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کے فرمایا ہے کہ اولم یروا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، پھر تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو۔ اسی طرح کرسچینٹی کے اندر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ یہود کو دیکھیں تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو چاہے وہ دو کی بات ہو، چاہے وہ تین کی بات ہو، یا پھر وہ دو سے زیادہ کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے،
کیوں نہ عبادت کسی اور کی جائے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کا ہے، ما جو فی السماوات وما فی والارض، یعنی کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ اور جب ہے ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، تو پھر وہی ہستی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے الدین، دین، یہاں پر دین بطور اطاعت و عبادت آیا ہے، یہاں پر بدلے کا دن نہیں ہے، یہاں پر دین بطور اطاعت کی یوز ہوا ہے و عبادت کی یوز ہوا ہے۔ واسبہ، لازم اور دائمی، یعنی کہ ایک تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دائمی عبادت میں مشغول ہے، یعنی کہ قائم اور دائم ہے، ہمیشہ سے ان کی فرما برداری اطاعت گزاری کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ افا غیر اللہ، کیا یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق مالک مدبر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انڈر کنٹرول رکھا ہوا ہے، کیا فا بھلا غیر اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، تتقون، تم ڈرتے ہو؟ کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا تمہیں ڈر ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تو انسان کسی کو معبود کب بناتا ہے؟ جب یا تو وہ اس کے روب سے، اس کے جلال سے، اس کی طاقت سے، اس کے پاور سے وہ بہت زیادہ امپریسڈ ہوتا ہے، اس سے ڈر محسوس کرتا ہے تو اس کو الہ بنا لیتا ہے، یا کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ اس کو الہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ سارے ڈر، تمام کائنات ہی اگر اللہ تعالیٰ کی ہے تو کائنات کی ہر نفع و نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو پھر افا غیر اللہ تتقون، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرنا چاہیے، تو تم کیا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا ہے؟ تو غیر اللہ سے ڈرنے کا تو اللہ تعالیٰ اختیار ہی نہیں دیتے ہیں، اور ساری گڑبڑ ہی اس مقام پر آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھوک سے، افلاس سے، تنگی سے، یا کسی بھی اور چیز سے ڈرتے ہوئے دوسروں کے در پر جا کر اللہ تعالیٰ کا اس کو شریک بنا دیتے ہیں اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر افا غیر اللہ تتقون، تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو، اور کیا اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے؟ جیسے اوپر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں فرما رہے ہیں، فرہبونی، صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ کو چھوڑ کر تم افا غیر اللہ تتقون، کسی اور سے ڈر رہے ہو۔ وما، اور جو بکم تمہارے پاس ہے، من نعمت، کوئی بھی نعمت، فمن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ذرا غور تو کرو کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جس قدر بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں تا حد نگاہ، ان سب کا مالک کون ہے؟ وہ ساری چیزیں تمہیں آخر دی کس نے ہیں؟ وہ ساری چیزیں تمہیں کیا اللہ نے نہیں دی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہیں۔ ثم، پھر، اذا، جب، مسکم، پہنچتی ہے تمہیں، درو، تکلیف، اور یہ درو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ درو ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کے اندر فقر ہوتا ہے اور مرض ہوتا ہے، یعنی کہ بھوک، محتاجی، تنگ دستی یا بیماری۔ تو ایسی کوئی بھی چیز تمہیں جب چھو جاتی ہے یا تمہیں پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ، تو اسی کے لیے، تجأرون، تم چلاتے ہو۔ تجأرون بیسیکلی کہتے ہیں کہ بلند آواز سے مدد کے لیے چلانا یا چیخنا چلانا۔ وحشی جانوروں کی پکار، جب آپ دیکھیں کہ کوئی کسی وحشی جانور کے اوپر یا ہرن کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو اپنی جان جب وہ خطرے میں محسوس کرتی ہے تو جس طریقے سے وہ فریاد کرتی ہے اور چیختی و چلاتی ہے، اس کو تجأرون کہتے ہیں، جرا کہتے ہیں۔ تو یہ تجأرون، تم اس کو اسی طرح سے گڑ گڑاتے ہوئے پوری بے قراری کے ساتھ تم فریاد کرتے ہو، تو کس کے سامنے کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی فکر و فاقہ پہنچتا ہے، جب تمہیں کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو ایک اللہ ہی تمہیں یاد آتا ہے، کیونکہ فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو نعمتیں اللہ نے دی، تنگ دستی اس نے دور کی، مصیبتیں اس نے دور کی، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پھر الہ مانتے ہو؟ اور جب نعمتیں دینے والا اللہ ہے، تنگ دستی دور کرنے والا اللہ ہے، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ ہے، جس کو تم کب یاد کرتے ہو؟ جب تم انتہائی تکلیف میں ہوتے ہو۔ ثم، پھر، اذا، جب، کشفا، وہ دور کر دیتا ہے، ضر، کوئی تکلیف، عنکم، تم سے، اذا،
تب فریقاً ایک فریق تم میں سے، منکم تم میں سے، بھی ربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتا ہے. یعنی کہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی، پھر جو تکلیف تھی، تنگ دستی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کی. جو بیماری تھی، جس میں بے قراری تھی، جس میں تڑپ تھی، جس میں پکار تھی، جس میں فریاد تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کی. اللہ نے دعائیں تمہاری قبول کی. تو جب یہ سب ہو گیا تو پھر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات بھول جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ تو بحیثیت انسان کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ کا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو لائق عبادت ہے. کیا ہم واقعی ہی صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں، جیسے زمین و آسمان وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ہمیشہ سے عبادت گزار اور اطاعت گزار ہیں؟ افغیر اللہ تتقون کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یا پھر ہم نے اپنے اندر غیر اللہ کا خوف بھی رکھا ہے کہ ہم یہ اور یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. وَبِكُمْ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی شمار کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ان تکلیف کی گھڑیوں کو دیکھا ہے جس میں ہم نے اکیلے اپنے رب کو پکارا تھا اور اس نے ہماری ہر تکلیف کو دور کیا؟ تو کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اپنے رب کی عبادت گزار اور اطاعت گزار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو بہت دکھ کی بات ہے. ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، شرک سے ہمیں بھی بچائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بچائے. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر آمين. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا آمين. تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آمين. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا وارحمنا. آمين أنت آمين آمين. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين